السلام کے بعد کئی برسوں کے بعد یہ قوم آتی ہے، اس قوم کی طرف اللہ رب العالمین سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ وہ نبی بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر یہی پیغام دیا جو پیغام سیدنا نوح علیہ السلام کا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ادھر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یہاں پر سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں افلا تتقون، کیا بس تم کو ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف نہیں آتا کہ مالک کائنات کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی بناتے ہو۔ اس مالک نے کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کن فیکون، اس نے کن کہا ہے فیکون تو وہ ہو گیا ہے۔ مالک کائنات کو کسی کے ساتھ مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی پھوپھی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی ماں ہے، بلکہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ مالک کائنات نے اپنے ہر پیغمبر کو یہی دعوت دے کر بھیجی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان لوگوں کو جا کر بتلا دو عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کسی اور کی عبادت ہے ہی نہیں، کسی اور کی عبادت لائق ہے ہی نہیں، کسی اور کے لیے عبادت جچتی ہی نہیں۔ یہ ماتھا، یہ پیشانی جو اس رب نے دی ہے، اسی رب کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ یہ مالک کائنات نے ہر پیغمبر کو یہ پیغام دیا، افلا تتقون، تم کو ڈر نہیں آتا جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تم کو یہ خوف محسوس نہیں ہوتا کہ اس دن عذاب آ جائے گا؟ اور پھر سیدنا ہود علیہ السلام کو بھی ویسے ہی مذاق کیا گیا کہ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ جیسے برا بھلا کہا گیا، اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے سردار بھی کہتے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم نے آپ کو بیوقوف پایا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک پیغمبروں کو کہا گیا، اور پھر اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو یہ بھی کہتے تھے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول تھے۔ قال یا قومی، اے میری قوم، پھر بھی کیسا لہجہ ہے، اے میری قوم، لیس بی سفاہ، میں بیوقوف نہیں، میں نادان نہیں، میری عقل کی مت نہیں ماری گئی، بلکہ میں کیا ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اپنے رب کی طرف سے، جو رب تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ہوں، ایک رسول ہوں، ایک پیغامبر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ بیوقوف ہے، بیوقوف نہیں، لیس بی سفاہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تم تک جو میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے، مجھ تک پیغامات پہنچائے ہیں، وہ پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تم اس بات أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، اور میں نصیحت کرنے والا ہوں، میں خواہی کی بات کرنے والا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے یہی الفاظ تھے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، کہ میں خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ امین اور امانت دار ہوں۔ امین اس کو کہتے ہیں کہ جو جس طرح اس کے پاس چیز آئی ویسے ہی اس چیز کو لوٹایا جائے، اس کو دیا جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، یہ تھے امین۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے متعلق مالک کائنات نے خود کتاب اللہ میں فرما دیا
ناصح امین، یہ خیر خواہی کرنے والے تھے، یہ امین تھے، امانت دار تھے، جیسے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا، تاکہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں 4-5 باتیں اپنی طرف سے لگائی پھر لوگوں کو بتلائے۔ جو 4-5 باتیں اپنی طرف سے لگائے گا وہ امین نہیں ہوتا، وہ خائن تو ہو سکتا ہے، وہ امین نہیں ہو سکتا۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ جو تم کو نصیحت کرنے والا ہے، جو تم کو عذابات سے ڈرانے والا ہے، جو تم کو اچھے اعمال کرنے کی طرف راغب کرنے والا ہے، وہ تمہیں میں سے ہے، اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، مالک کائنات کی قدرت ہے کہ رب العالمین جس کو جیسا چاہے ویسا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے وہ چن لیتا ہے۔ مالک کائنات نے سیدنا ہود علیہ السلام کو انہی میں سے چنا، اور انہی میں سے چن کر سیدنا ہود علیہ السلام کو رسول بنایا، رجل منکم لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، تم اس بات کو نہیں یاد کرتے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بعض کا بعض پر جانشین بنا دیا، ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وہ قوم جو ساری کی ساری غرق کر دی گئی، ساری کی ساری پانی کے اندر ڈبو دی گئی، اس کے بعد پھر آپ کی یہ ایک لڑی چلتی ہوئی آئی، اور اس کے بعد پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نام دیا عاد کا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو کھڑا کر دیا، سیدنا ہود علیہ السلام کو، اور پھر اللہ نے یہاں تک ہی نہیں، تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، خلفاء بنایا، جانشین بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان، اللہ کی نعمت کو اس کو یاد نہیں کرتے؟ فاذکروا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد تم کو جانشین بنایا۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، یہاں تک ہی نہیں، اللہ نے تمہارے قد و قامت کے اندر، تمہاری عمروں کے اندر بڑھوتری کر دی۔ مالک کائنات نے کیسے قد و قامت بنائے تھے کہ یہ ریتلے علاقوں کے اندر رہتے تھے، اور یہ ایسی قومیں تھی کہ جو پہاڑوں کو تراش کر گھروں کو بنا لیتی تھی، ایسی قومیں تھی جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ پہاڑوں کو تراش کیا کرتی تھی۔ یہ کون سی قومیں ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین سورہ فجر کے اندر میں ارشاد فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی قوت والی قوم پیدا کی ہی نہیں گئی، ایسی قوم اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی کہ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو پیدا کیا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ واحد القہار، اللہ طاقتور ہے ان سے بھی زیادہ، اللہ رب العالمین کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اسی بات پر گمنڈ کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، لہذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو جو نعمتیں اللہ نے تم کو بالمانگے عطا کر دی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آمین۔